نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حاجرہ اگر اس زمزم کے پانی کو روکنے کے لیے، آب زمزم کو روکنے کے لیے وہ باؤنڈری نہ بناتی اور اسے نہ روکتی تو آج وہ کنویں کی جگہ نہر ہوتی۔ جب وہاں پر پانی نکلا، ظاہر ہے وہاں نہ پیڑ پودے تھے نہ پانی تھا، اسی وجہ سے وہاں پرندے تک نہیں آتے تھے، جانور بھی نہیں آتے تھے۔ جب وہاں پر پانی نکلا تو وہاں پرندوں کا آنا جانا بھی شروع ہوا۔ پرندوں کو دیکھ کر پھر کچھ انسانوں کا آنا جانا شروع ہوا، یعنی وہاں کوئی نہیں تھا۔ آپ ذرا تصور کریں حضرت ابراہیم سے اللہ نے کتنا بڑا امتحان لیا۔ ایک بیوی حضرت سارہ ہے جو اپنی عمر کے ایک انتہائی مرحلے کو پہنچ گئی ہیں، اچھی خاصی ان کی ایج ہو گئی ہے اور اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کتنی تمنا رہی ہوگی دل میں اولاد کی۔ پھر دوسری بیوی، ان کی بھی اچھی خاصی عمر ہو گئی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، تو ذرا امیجن کیجیے حضرت ابراہیم کو ان سے محبت کتنی ہوگی۔ اور وہ بچہ جب 1.5-2 سال کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ چھوڑنے کا حکم دیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ریت، سورج کی روشنی بس۔ پھر وہاں پر لوگ آنا شروع ہوئے، کچھ قبائل آنا شروع ہوئے، تو انہی قبیلوں میں ایک قبیلہ آیا جس کا نام تھا جرہم۔ جرہم نام کا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کی زبان عربی تھی۔ حضرت حاجرہ کی زبان عبرانی، ظاہر ہے حضرت ابراہیم کی بیوی ہیں اور شام کے اسی علاقے سے ہیں جہاں عبرانی بولی جاتی ہے۔ تو جہاں کوئی انسان نہیں، 2 انسان صرف، حضرت حاجرہ اور ان کے اولاد اسماعیل ابھی چھوٹے ہیں، بول نہیں سکتے، تو ان کی ماں کی جو زبان وہی حضرت اسماعیل کی بھی زبان۔ ان کی جو مدر لینگویج تھی وہ عبرانی تھی۔ جب پانی نکلنے کے بعد وہاں الگ الگ قبیلے آنا شروع ہوئے تو اس میں سے ایک قبیلہ آیا جرہم۔ جرہم کی زبان عربی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پلے بڑھے اور وہیں ان کی شادی ہوئی۔ ان کی شادی جرہم نام کے قبیلے میں ہوئی۔ تو حضرت اسماعیل کی زبان عربی، ان کی شادی ہو گئی جرہم۔ حضرت اسماعیل کی زبان پہلے تھی عبرانی، ان کی شادی ہوئی جرہم علاقے میں، تو انہی کی اولادیں پھیلی پھولی تو سب کی زبان عربی ہو گئی۔ عبرانی زبان دھیرے دھیرے دنیا سے ختم ہو گئی۔ صرف چند لوگ، 25-30 لوگ بچے جو عبرانی زبان جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ اس زمانے کا سب سے ترقی یافتہ علاقہ تھا۔ جیسے آج کے دور میں سپر پاور کنٹریز ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہیں، تو اس زمانے کا وہ علاقہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ تھا اور سب سے زیادہ زرخیز علاقہ تھا، یعنی جہاں کی اکانومی سب سے بہتر تھی۔ آج کہا جاتا ہے کہ امریکہ وغیرہ کی اکانومی سب سے اچھی ہے، اسی لیے ان کا ڈالر آج پوری دنیا میں معیار بن گیا۔ تو اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں تشریف لائے وہ اتنا زرخیز علاقہ تھا کہ اس کی اکانومی سب سے اچھی تھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ علاقہ بت پرستی کا علاقہ تھا۔ ایک طرف وہ دنیاوی ترقی کا بھی مرکز تھا اور دوسری طرف وہ علاقہ بت پرستی کا بھی مرکز تھا، یعنی وہاں کے لوگ بتوں کو پوجا کرتے تھے اور خالی پوجتے نہیں تھے، بت بناتے تھے، یعنی جدید ترقیات کا بھی مرکز تھا، بت پرستی کا بھی مرکز تھا اور بت سازی یعنی بت بنانے کا بھی مرکز تھا وہ علاقہ۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں بت پرستی ہوتی تھی اور اس گھر میں بت بنائے جاتے تھے۔ ان کا باپ آزر جس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے وہ بت بنایا کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی قوم کو توحید سکھایا، اپنی قوم کو کس طرح دین کی دعوت دی، اپنی قوم کو کس طرح شرک سے روکنے کی کوشش کی۔ اس کا ایک چھوٹا سا اگزامپل آپ دیکھیے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہر طاقتور چیز کو پوجتی تھی، سورج کی بھی پرستش کر رہے ہیں، چاند کی بھی کر رہے ہیں، تاروں کی بھی کر رہے ہیں، ہر چیز کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو ایک موقع پر رات کے وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ تارا دیکھا جس کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ اس تارے کی عبادت کرتے ہو، تم کہتے ہو یہ ہمارا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ تمہارا رب ہے۔ قال ھذا ربی، تم یہ کہتے ہو یہ میرا رب اور تمہارا رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فلما افل قال لئن لم يهد فلما افل قال لا احب الافلین۔ جب وہ تارا ڈوب گیا یعنی صبح ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں صرف اس کی تشریح پیش کروں گا، لفظی ترجمہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں ایسی چیز کی عبادت کروں جو ڈوبنے والی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے۔ تم اس کو خدا مانتے ہو، سورج نکلا یہ غائب ہو گیا۔ کتنا اچھا طریقہ ہے سمجھانے کا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب چاند دیکھا کہ وہ جگمگا رہا تھا، قال ھذا ربی، کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا اور تمہارا رب ہے، یہ چاند تمہارا رب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فلما افل، جب وہ چاند بھی ڈوب گیا یعنی سورج نکلا، روشنی ہوئی، چاند ڈوب گیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہاری طرح اسی طرح گمراہ ہو جاتا کہ ایک ایسی چیز کو اپنا معبود مانتا جو تو ڈوب جانے والی ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج کو دیکھا کہ وہ جگمگا رہا تھا، ٹمٹما رہا تھا، قال ھذا ربی، کیا تم یہ کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے اپنے قوم سے پوچھا کیا تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا اور تمہارا رب ہے، یہ سورج یہ تو بہت بڑا ہے؟ قال ھذا ربی ھذا اکبر، تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت ابراہیم پکار اٹھے، فلما افلت قال انی بریء مما تشرکون، جب وہ بھی ڈوب گیا، ظاہر رات آئے گی تو سورج بھی ڈوبے گا، جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم پکار اٹھے کہ تم نے سورج کو اپنا خدا بنایا، تم نے چاند کو اپنا خدا بنایا، تم نے تاروں کو اپنا خدا بنایا، یہ ساری چیز ڈوب جانے والی ہے۔ انی بریء مما تشرکون، میں اس چیز سے بری ہوں جن کو تم اپنا معبود اور اپنا خدا کہتے ہو جو ڈوب جانے والے ہیں۔ پھر ایک جگہ اور قرآن تذکرہ کر رہا ہے حضرت ابراہیم کی توحید کی دعوت کا، کہ کس طرح حضرت ابراہیم شرک کے خلاف اپنی قوم کو، اپنے گھر والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، اس قوم کا جو بادشاہ تھا، جو سردار تھا نمرود، اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں تم خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب تو وہ ہے جو انسانوں کو مارتا اور جلاتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود نے کہا میں بھی انسانوں کو مارتا اور جلاتا ہوں۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا جس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کو مار دیا، اور ایک آدمی جو مجرم تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود دنگ رہ گیا،
لاجواب ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہیں سوچا کہ اب میں کیا جواب دوں۔ بھائی تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، ہم نے تم سے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو انسانوں کو مارتا اور جلاتا ہے، تم نے بلا کے ایک معصوم کو مار دیا اور ایک مجرم کو چھوڑ دیا، اور تم نے یہ دعویٰ کیا تو میں بھی تو انسانوں کو مارتا اور جلاتا ہوں۔ میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تم خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نمرود محبوط ہو گیا، دنگ رہ گیا، ساکت ہو گیا، اس کو کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی کے بعد پھر اس نے جب اس کو کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر وہ واقعہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر نمرود پلٹ کر یہ مطالبہ کر دیتا کہ تم اپنے رب سے یہ ہمیں کر کے دکھاؤ کہ وہ آج سورج کو مغرب سے نکالے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ بھی کر کے دکھا دیتے، لیکن اس نے مطالبہ ہی نہیں کیا۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے سارے وعدوں کو پورا کر دیا۔ یہ مقام ہے حضرت ابراہیم کا۔ اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کون ہوگا جو اپنے جوان بیٹے کو ذبح کرے گا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی عمر 12-13 سال ہوئی تھی، بعض روایات میں آتا ہے 10 سال ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے وہ بھی کر کے دکھایا۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا جو علاقہ تھا وہ شام اور فلسطین کا علاقہ تھا، عراق کا علاقہ تھا۔ آپ کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ جتنے نبی انبیاء بنی اسرائیل آئے وہ سب اسی علاقے میں پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے میں چھوڑا، وہاں ان کی اولاد اور ان کی نسل چلی، اسی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کا یہ مقام و مرتبہ ہے جو ہم نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔